تقسیم کر رہے ہیں الفاظ متباینہ کو کہ الفاظ متباینہ یا مثلان ہیں یا متخالفان ہیں یا متقابلان ہیں. المثلان، المتخالفان، المتقابلان، یہ 3 طرح کی تقسیمات ہیں الفاظ متباینہ میں. تقدمہ کہتے ہیں کہ پیچھے بات گزر گئی کہ ان الالفاظ المتباینہ ہی ما تکسرت معانیہا بتکسرہا، کہ الفاظ متباینہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی متکسر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں خود الفاظ کے متکسر اور زیادہ ہونے کے ساتھ، کہ جتنے الفاظ کثرت سے ہوں معنی بھی انہی کے لحاظ سے زیادہ اور کثرت سے ہوں. یہ بات ہم نے بیان کر دی. اے ان معانیہا متغیرتن، یعنی معنی جب زیادہ ہیں تو متغیر ہیں، ایک دوسرے کا غیر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، ولو یہ کہ مصداق میں جمع ہو جاتے ہیں. وَلَمَّا كَانَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الْمَعَانِي يَقَعُ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اور جب تغایر جو ہے معنی کے درمیان وہ 3 قسم کا واقع ہوتا ہے، یہ چند اقسام پر واقع ہوتا ہے. 3 اقسام کو پہلے بیان کرتے ہیں، اس لیے 3 اقسام بیان کر رہے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الْمَعَانِي، اور معنی کے درمیان جو تغایر اور ایک دوسرے کا اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں، یقع الاقسام، تو یہ تغایر جو ہے یہ چند اقسام پر میں واقع ہوتا ہے. فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ بِحَسْبِ مَعْنِيهَا أَيْضًا تَنْسِبُ لَهَا تِلْكَ الْأَقْسَامِ، کہ بے شک الفاظ جو ہیں اپنے معنی کے لحاظ سے، معنی کے حساب سے اسی طریقے سے تنسب لها تلک الاقسام، ان کے لیے ان اقسام کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے کہ الفاظ کی جو تقسیم ہے اپنے معنی کے لحاظ سے ہے، کہ اگر الفاظ کو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ متباینہ جو ہیں قسم کے ہیں تو وہ در حقیقت اپنے معنی کے حساب اور لحاظ سے ہیں کہ بحسب معنیہا ایضا تنسب لها تلک الاقسام. تو یہ الفاظ جو ہیں اپنے معنی کے لحاظ سے ان اقسام کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے. والتغایر علی 3 انواع، یہ تغایر جو ہے 3 انواع پر مشتمل ہے، 3 اقسام پر مشتمل ہے. التماثل والتخالف والتقابل، کہ یا جو یہ تغایر ہے تغایر مثلان ہے، اس کو ہم کہیں گے تماثل، یا متخالفان ہے یا متقابلان ہے. لأن المتغایرین، کیونکہ جو الفاظ متغایر ہیں ایک دوسرے کا غیر ہیں اور معنی بھی ان کا ایک دوسرے کا غیر ہے. اما ان یرائی فیہما اشتراکہما فی حقیقت واحدۃ، کہ یا تو جو الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کا غیر ہیں، الفاظ بھی زیادہ ہیں، معنی بھی زیادہ ہیں، اور یہ جو معنی ایک دوسرے کا غیر ہیں، یا تو ان معنی میں رعایت کی جاتی ہے اس حقیقت واحدہ کی جس میں دونوں مشترک ہیں، کہ جو اس کی حقیقت ہے وہ اس کی بھی حقیقت ہے، اگرچہ معنی الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے معنی کی بالآخر حقیقت ایک ہے، اور اس حقیقت کا لحاظ بھی رکھا جائے. اما یرائی فیہما اشتراکہما فی حقیقت واحدۃ فہما المثلان، کہ یا تو اس حقیقت واحدہ کا کہ جس میں یہ دونوں معنی اشتراک رکھتے ہیں اس کا لحاظ کیا جائے گا یا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اگر اس حقیقت واحدہ کا لحاظ کیا جائے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید اور عمرو، زید لفظ کی دلالت اس معنی زید پر ہے، شخص زید پر ہے، اور لفظ عمرو کی دلالت اس معنی اور شخص عمرو پر ہے. دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں، لیکن ان سے اوپر جو نوع انسان ہے، حقیقت واحدہ ہے انسان ہونا، اس میں دونوں مشترک ہیں. اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ زید بھی انسان ہے اور عمرو بھی انسان ہے، اور اس کی ان دونوں کی اس حقیقت واحدہ کو جس میں انسان ہونے میں دونوں مشترک ہیں رعایت کریں، لحاظ کریں، تو یہ دونوں مثلان ہو جائیں گے. انسانیت میں زید اور عمرو دونوں ایک دوسرے کی مثل ہیں اگر اس حقیقت واحدہ کا جو جس میں دونوں مشترک ہیں اس کا لحاظ کریں. وَإِمَّا أَلَّا يُرَاعِيَ ذَلِكَ، یا پھر ایسا ہے کہ اس کا جو حقیقت واحدہ ہے جس میں دونوں مشترک ہیں اس کا لحاظ، اس کی رعایت نہیں کی جائے، اس کا لحاظ نہ رکھا جائے. سواء کان مشترکین بالفعل فی الحقیقت واحدہ او لم یکونا، خواہ وہ بالفعل حقیقت واحدہ میں مشترک ہوں اور ہم لحاظ نہ کریں، یا اصلا حقیقت واحدہ میں مشترک ہی نہ ہوں، یعنی ان کی کوئی حقیقت واحدہ ہو ہی نہ. جیسے زید اور عمرو کی حقیقت واحدہ تھی لیکن اگر ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے یا اصلا ہے ہی نہیں، مثلا زید انسان کا مصداق وہ ہے اور حجر، ان دونوں میں اصلا حقیقت واحدہ موجود ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم مثلا کہیں گے حقیقت واحدہ ہے. مگر یہ کہ بہت اوپر ہم چلے جائیں،
اور کہیں کہ جوہر ان کی حقیقت واحدہ ہے، یا اس سے نیچے جسم مطلق ان کی حقیقت واحدہ ہے. اگر اوپر چلے جائیں اس حقیقت واحدہ کو ہم کہیں کہ بالآخر حقیقت واحدہ ہے، لیکن بہرحال اس کا حقیقت واحدہ کا اگر لحاظ نہ کیا جائے تو پھر یہ مثلان نہیں ہوں گے، یا متخالفان ہوں گے یا متقابلان ہوں گے. وَإِمَّا اللَّا يُرَعِيَ ذَلِكَ، یا جو ہے پھر لحاظ نہیں رکھا جائے گا، رعایت نہیں کی جائے گی اس اشتراک کی کہ جو حقیقت واحدہ میں ہے. سواء کان مشترکین بالفعل فی حقیقت واحدہ، برابر ہے کہ وہ دونوں مشترک ہوں فعلی طور پر اس حقیقت واحدہ میں لیکن لحاظ نہیں کر رہے، اور لم یکون، یا بالفعل اس حقیقت واحدہ میں دونوں مشترک بھی نہیں ہیں. وعلی ھذا التقدیر الثانی، اور اس دوسری تقدیر کی بنا پر کہ جب حقیقت واحدہ میں بالفعل دونوں مشترک نہ ہوں، لم یکون یعنی والی تقدیر. اچھا، وعلی تقدیر ھذا التقدیر الثانی، اور یہ جو دوسری تقدیر ہے تقدیر و عدم المراعات، یعنی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو دوسری تقدیر ہے، دوسرا فرض کرنا ہے کہ جب رعایت نہ کی جائے اس کی کہ جس میں حقیقت واحدہ میں مشترک ہیں بالفعل لیکن اس حقیقت واحدہ کی رعایت نہ کی جائے، لحاظ نہ رکھا جائے. فَإِن كَانَ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ مِّن جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، یا تو پھر وہ دونوں ایسے معانی میں سے ہیں کہ جن کا ایک جگہ پر جمع ہونا ایک جہت سے اور ایک زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کے لحاظ سے تنافر اور تعاند ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اناد رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو وہ ہو جائیں گے متقابلان. اور اگر جو ہے تنافر اور تعاند اس حد تک نہ ہو کہ وہ جو ہے جمع نہ ہو سکیں ایک محل میں اور ایک جہت سے اور ایک زمانے میں، تو وہ ہو جائیں گے متخالفان. بس دونوں جو ہیں متخالفان و متقابلان اس لحاظ سے ہیں کہ حقیقت واحدہ کا لحاظ نہیں رکھ رہے. اب جب دو لفظوں کا دو معنی کے لحاظ سے جس میں وہ مشترک تو ہیں بالفعل لیکن لحاظ نہیں کر رہے اس اشتراک کا، اور اس عدم مراعات کی فرض کی بنا پر فَإِن كَانَ مِنَ الْمَعَانِي، اگر وہ دونوں ہوں ایسے معنی سے الَّتِي لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا، کہ ان دونوں کا اجتماع ممکن ہی نہیں ہے، فی محل واحد ایک مقام پر ایک جگہ پہ، من جہت واحدۃ ایک ہی جہت سے، فی زمان واحد ایک زمانے میں. اگر ان تینوں کو ہم ملاحظہ کریں ایک مکان میں ایک جہت سے ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے. کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ بیان کان بینہما تنافر و تعاند، کہ کیونکہ ان دونوں کے درمیان تنافر اور تعاند ہے، ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، ایک اگر ہو تو دوسرا اس وقت میں اس جگہ پر اس جہت سے نہیں آ سکتا. فہما متقابلان، تو وہ متقابل ہیں. وَإِلَّا، اور اگر یہ تعاند و تنافر اتنے حد تک نہیں ہے کہ جمع نہ ہو سکتے ہوں بلکہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن رعایت نہیں کر رہے اس اشتراک کی، وَإِلَّا فَهُمَا الْمُتَخَالِفَانِ، تو یہ دونوں متخالف ہوں گے. وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوْضِيحِ فَنَقُولُ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا مثلان متقابلان متخالفان کو اجمالی طور پر، اس کی مزید وضاحت کی بھی ضرورت ہے. یہ محتاج ہے کہ اس کو کچھ کھول کر ہم بیان کریں، اس کی تشریح کریں. وہذا، اور یہ ہمارا بیان جو ہے یحتاج الی شیء من التوضیح، یہ توضیح میں سے کسی مقدار اور کسی اور حد تک شرح کا نیاز مند ہے، محتاج ہے. فنقول، پس ہم کہتے ہیں، ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ قسمیں بیان کر رہے ہیں، اب مثالوں سے مطلب کو واضح فرما رہے ہیں. الاول، پہلی قسم جو ہم نے بیان کی، المثلان، وہ مثلان تھی، ہما المشترکان فی حقیقت واحدۃ، کہ وہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جو ایک حقیقت واحدہ میں ایک حقیقت میں مشترک ہوتے ہیں اور اس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے. بما ہما مشترکان، کے دو لفظ ایک حقیقت واحدہ میں مشترک ہیں، بما ہما مشترکان، اس لحاظ سے کہ دونوں مشترک ہیں اور اس اشتراک کا ہم لحاظ بھی کر رہے ہیں. اے لوحظا واعتبرا اشتراکہما فیہا، اس لحاظ سے کہ لحاظ کیا جا رہا ہے اور اعتبار کیا جا رہا ہے ان دونوں لفظوں کا اس حقیقت واحدہ میں، یعنی حقیقت واحدہ میں ہونے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. اگر یہ لحاظ کریں تو پھر ہو جائیں گے مثلان کا محمد و جعفر، جیسے محمد اور جعفر کہ دونوں جو ہے اشخاص کے نام ہیں، دونوں کی دلالت اپنے اپنے معنی مقصود پر ہے، یعنی اس ذات پر ہے کہ جو خارج میں موجود ہے، لیکن دونوں ایک حقیقت واحدہ یعنی انسانیت میں مشترک ہیں. کہتے ہیں کہ محمد و جعفر، جیسے محمد اور جعفر اسمین
دو نام ہیں لشخصین مشترکین فی الانسانیہ، دو نام ہیں ایسے دو شخصوں کے لیے کہ جو انسانیت میں مشترک ہیں، بما ہما مشترکان فیہا، اس لحاظ سے کہ دونوں اس میں مشترک ہیں، اس کا لحاظ بھی رکھا جا رہا ہے، وکل انسان والفرس، اور جیسے انسان اور گھوڑا یہ بھی دو ہیں، انسان کی دلالت اپنے معنی پر ہے، فرس کی دلالت اپنے معنی پر ہے، لیکن دونوں ایک حقیقت واحدہ میں مشترک ہیں، بے اعتبار اشتراکہما فی الحیوانیہ، اس لحاظ سے کہ یہ دونوں مشترک ہیں حیوانیت میں، انسان اور حیوان فرس دونوں حیوان ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ وَإِلَّا، اگر اس اشتراک کا لحاظ نہ رکھیں محمد اور جعفر میں یا انسان اور فرس میں تو یہ ایک دوسرے کے متخالفان ہو جائیں گے۔ وَإِلَّا فَمُحَمَّدٌ وَجَعْفَرٌ، وَإِلَّا اگر ہم علیحدہ دیکھیں تو محمد اور جعفر جو من حیث خصوصیت ذاتہما ما قطع نظر اما اشترکا فیہ ہما متخالفان، اگر محمد اور جعفر کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ دونوں جو ہیں اپنی دونوں کی ذاتی خصوصیت میں جو ہے ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، اگر ان کی ذاتی ایک دوسرے کی ذاتی خصوصیت کے لحاظ سے دیکھیں ما قطع نظر اما اشترکا فیہ، قطع نظر اس سے کہ دونوں مشترک ہیں اس انسانیت میں، اس انسانیت کا کہ جس میں یہ دونوں مشترک ہیں اس سے قطع نظر کریں ہما متخالفان، تو یہ محمد اور جعفر متخالفان ہیں، کما سے آتی جس طرح کے ہم متخالفان بیان کریں گے۔ وَقَذَا الْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ، اسی طریقے سے انسان اور فرس جو حیوانیت مشترک تھے اگر اس سے قطع نظر کریں تو اپنی ذاتی خصوصیت کے لحاظ سے ہما متخالفان، یہ دونوں بھی متخالفان ہیں، بما ہما انسان و فرس، اس لحاظ سے کہ ایک انسان ہے اور ایک فرس ہے۔ والاشتراک والتماثل ان کان فی حقیقت نوعیت، اگر یہ اشتراک اور تماثل دو الفاظ کا معنی کے لحاظ سے ایک حقیقت واحدہ میں جو ہے، اگر حقیقت واحدہ نوعیہ کے لحاظ سے ہو تو اس کو ایک الگ نام دیتے ہیں، جنسیہ میں ہو تو الگ نام دیتے ہیں، اگر اس سے اوپر کیف اور کم میں ہو تو الگ نام دیتے ہیں۔ والاشتراک والتماثل، اگر یہ اشتراک اور تماثل یعنی ہم مثل ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، ان کان فی حقیقت نوعیت، اگر یہ اشتراک اور تماثل جو ہے حقیقت نوعیہ میں ہو، یعنی دونوں کی نوع ایک ہو، وہ جس میں مشترک ہیں وہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہے، بأن یکون فردین من نوع واحد، اس طرح سے کہ دونوں ہوں ایک ہی نوع کے فرد، جیسے محمد اور جعفر ہم نے اوپر بیان کیا کہ دونوں نوع انسانی کے فرد ہیں، دونوں پر انسان ہونا صادق آتا ہے، بأن یکون فردین، اس طرح سے کہ دونوں جو ہیں فرد ہوں من نوع واحد، ایک ہی نوع کے، جیسے محمد و جعفر کہ دونوں نوع انسان کے فرد ہیں۔ یختص باسم المثلین او متماثلین، تو یہ خاص ہوں گے مثلین کے نام کے ساتھ یا متماثلین کے نام کے ساتھ، اس کو جو ہم کہیں گے تماثل کی قسم مثلین ہے یا متماثلین ہے، کہ یا مثلین کہیں محمد اور جعفر کو یا متماثلین کہ محمد اور جعفر ایک دوسرے کے متماثل ہیں یا ایک دوسرے کی مثل ہیں۔ ولا اسم آخر لہا، اور اس کا لہما، ولا اسم آخر لہما، اور ان کے لیے کوئی دوسرا نام نہیں ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نام نہیں، یا مثلین کے یا متماثلین کے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْجِنْسِ، اور اگر یہ اشتراک جو ہے حقیقت جنسیہ میں ہو، دونوں کی جنس ایک ہو، کل انسان والفرس، جیسے انسان جو ہے وہ بھی حیوان کی جنس ہے میں سے ہے، اور فرس جو ہے وہ بھی جنس حیوان سے ہے، دونوں کی جو بالا جنس اوپر جنس ہے وہ حیوان ہے، اور حیوان کی جنس میں دونوں مشترک ہیں، کل انسان والفرس فرس سمیا ایزن متجانسین، تو یہ انسان اور فرد جو جنس میں مشترک ہیں اور جنس ان کی ایک ہے، اس کو نام دیں گے متجانسین کا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْكَمِّ اے فی المقدار سمیا ایزن متساویان، اور اگر یہ اشتراک جو ہو کم میں ہو یعنی مقدار میں ہو کہ دونوں کی مقدار ایک جتنی ہے، مقدار میں دونوں مشترک ہیں تو سمیا متساویان، تو اس کو کہیں گے ایک دوسرے کے مساوی ہیں، ایک دوسرے سے متساوی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْكَيْفِ ایتہما و حیاتہما سمیا ایزن متشابہین، اور اگر یہ اشتراک دو کا جو ہے کیف میں ہو کہ دونوں کی کیفیت ایک ہے، کیف میں دونوں مشترک ہیں، شکل ظاہری میں حیت میں مشترک ہیں، تو ان کو نام دیں گے متشابہین کا، کہ یہ دونوں متشابہ ہیں، ایک دوسرے جیسے کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ والاسم العام للجمیع هو التماثل، لیکن خواہ مثلین ہو یا متماثلین ہو یا متجانسین ہو یا متساویین ہو یا متشابہان ہو، سب کا جو ایک عام نام ہے، مشترک نام ہے، سب پر صادق آتا ہے، وہ تماثل ہے۔
والاسم العام للجمیع هو التماثل، اور ایک جو نام ہے جو سب کے لیے ہے وہ تماثل ہے. والمثلان ابدا لا یجتمعان ببداہۃ العقل، اور جو دو ہم مثل چیزیں ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک عنوان سے جمع ہو جائے، جو زید ہو وہی بکر ہو، جو محمد ہو وہی جعفر ہو. محمد جعفر مثلین ہیں لیکن ایک جگہ یعنی ایک چیزیں ایک شے واحد میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک جگہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ محمد بھی یہاں پر ہو جعفر بھی یہاں پر ہو، لیکن ایک جہت سے ہو کہ یہی محمد ہے اور یہی جعفر ہے. یا انسان و فرس دونوں ہو سکتے ہیں، گھوڑا ایک جگہ اور انسان ایک جگہ ہو، لیکن یہی گھوڑا جو ہے انسان اور یہی انسان جو ہے گھوڑا ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. بے بداہت العقل، عقل کی بداہت کے ساتھ یہ چیز واضح ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.